والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها، یہ وہ امانت تھی جس نے زمین آسمان پہ لرزہ طاری کر دیا، بحر بر جس سے کپ کپا اٹھے، اور پتہ نہیں میں کیا ہوں، پتہ نہیں تم کیا ہو، پتہ نہیں ہم کیا ہیں، کہ وہ قرآن جس نے پہاڑوں کو ہلا دیا، لرزا دیا، وہ سارا کانوں سے گزر کے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک گانے والی کا نغمہ سارے جسم میں حرکت پیدا کر دیتا ہے، ایک گانے والے کا بول سارے جسم کو تھر تھرا دیتا ہے، اور میرے اللہ کا اتارا ہوا قرآن، جبریل کا لایا ہوا، محمد مصطفیٰ کا سنایا ہوا، پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھک گئے قرآن سنا سنا، آخری عمر میں فرمانے لگے، لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو پگھل جاتے، میں ویرانوں کو سناتا تو ان میں بہار آ جاتی، میں دریاؤں کو سناتا تو ان میں طغیانی آ جاتی، پر تم پتہ نہیں کیا ہو، کس مٹی سے بنے ہو، میں تو سنا سنا تھک گیا، تمہارے اندر میں اتر کے نہ دی اللہ کی بات، اللہ کا کلام، اعلمو اعلمو اعلمو، کانوں سے ڈانٹ نکالو، اور ہے جو کان موسیقی سننے کے عادی ہو جائیں، وہ سارے بھی کھلے ہوں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، ان میں قرآن نہیں اترتا۔ جو آنکھیں اوروں کی بیٹیاں دیکھنے کی عادی ہو جائیں، وہ 6x6 بھی ہوں تو وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انہیں عبرت کے نظارے نمونے نظر نہیں آتے۔ جو دل دنیا کا پرستار بن چکا ہو، چوپڑی روٹی کا غلام بن چکا ہو، شکل صورت مورت کرسی عہد و منصب کا غلام بن چکا ہو، وہ دل پتھر بن جاتا ہے، وہاں ہریالی کا، وہاں بہار کا، وہاں کوئی گزر نہیں کسی خیر کا، وہ پتھر ہے، پتھر تو پھر بھی ہلتا بھی ہے، کپ کپاتا بھی ہے، اور اس سنگ سے قطرہ ٹپکتا ہے، پر جب دل پتھر ہو جاتے ہیں ساری دنیا کے سنگ وہ سنگ نہیں جو یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا رونا، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا معاشرہ ملا جہاں عورت ننگی ہو کے باہر آ گئی، وہ خود دعوت نظارہ دینے لگی، جہاں ناچنے والیوں کے گھنگروں نے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا، گانے والوں کی آوازوں نے گھر گھر کو تباہ و برباد کر دیا، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے باہر سے گانے کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، جہاں ہر لقمہ سود کی غلاظت میں لپٹا ہوا منہ میں جاتا ہے، ہر پانی کا گھونٹ وہ سود کی آمیزش کے ساتھ منہ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، جہاں چاروں طرف یہ گندگی ہو اور ڈھیر ہو اور غلاظت ہو اور کیچڑ ہو، کوئی کیا چلے گا؟ ایک قدم آگے چلتا ہے 10 قدم پیچھے جا گرتا ہے۔ میرے بھائیو، ایمان بچاؤ، وقت گیا، وقت جا رہا ہے، وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، اور بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے، اعلمو، سنو غور سے سنو، پر وہ کان کہاں سے لاؤں جو موسیقی نہ سنتے ہوں؟ فانظروا، دیکھو کیا، کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا۔ دیکھو نافرمانوں کی بستیاں کیسے اجڑ گئیں، نافرمانوں کے گھر کیسے کھنڈر بن گئے، نافرمانوں کے شہر کیسے ویرانی کی لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ارے تمہیں اونٹ کچھ نہیں بتا رہا کہ اس کا کوئی خالق ہے، وإلى السماء كيف رفعت، یہ بلند آسمان تمہیں نہیں بتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے، وإلى الجبال كيف نصبت، یہ گڑے ہوئے پہاڑ، مری، بالا کوٹ، کشمیر، بلوچستان کو ہمالیہ کے پہاڑ تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھا ہوا دھرتی کا سینہ
وجعل لكم الأرض ذلولا والأرض بعد ذلك دحاها والأرض وما طحاها ألم نجعل الأرض مهادا. وہ یہ دھرتی کا بنانے والا، اس کا سینہ، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے کوہسار، اس کے کھلے ہوئے پھول، اس کے صحرا، اس کے دریا، اس کے سمندر، اس کی بارش کیا نہیں بتاتی؟ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے. پر وہ آنکھیں چلی گئیں جن میں حیا کے سرمے لگے ہوا کرتے تھے. آوارہ آنکھوں کا مالک جس کے سارے آئی ریسیپٹر 26 کروڑ آئی ریسیپٹر 2 آنکھوں میں لگے ہوئے ہیں، جس سے اس کے سارے اور ان کی بیٹیاں دیکھنے پہ لگ چکے ہوں، وہ عبرت کی نظر کہاں سے لائے گا؟ وہ کیسے آسمان کو دیکھ کر پکارے گا؟ وہ کیسے تاروں بھری رات کو دیکھ کے پکارے گا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار. یہ وہی پکارے گا جس کی آنکھ حیا والی ہو. یہ کائنات میں چھپے ہوئے عبرت کے نمونے وہی دیکھے گا جس کی آنکھ حرام نہ دیکھتی ہو، اور کائنات کا خاموش پیغام وہی سن سکے گا جس کے کان حرام سننے سے پاک ہوں، جن میں موسیقی کا پیپ نہ پڑا ہوا ہو. جس قوم کے دانشور موسیقی کو روح کی غذا بتائیں، اس قوم کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرے پڑے ہیں. جو زلزلے دیکھ کر بھی پتنگ اڑانے کے شوق رکھیں، جو اتنے بڑے زلزلے اپنے گھر میں، ارے باہر زلزلے بھی آدمی کو رنجیدہ کر دیتے ہیں. اپنے آنگن میں قیامت ٹوٹے اور پھر وہی نسل کہے ہم نے کوٹھے پہ چڑھ کے ناچنا ہے، پتنگیں اڑانی ہیں، تو میں آنسو کہاں سے لاؤں، میں نوحے کہاں سے لاؤں؟ میں ان کو گلہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ ہم نے ان کو سمجھایا کب ہے، ہم نے ان کو بتایا کب ہے. یہ تو امت محمد ہے، ان کے لیے بد دعا بھی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے نفرت بھی نہیں ہو سکتی کہ پہلا قصور تو میرا ہے. مجھے جو اللہ نے اس منبر پہ بٹھایا تھا تو میں نے مسجد میں تقریر کر کے سمجھا میرا کام رک گیا، بس مجھے تو گھر گھر جانا تھا، در در فقیر کی طرح صدا لگانا تھا، مجھے ایک ایک دروازے پہ دستک دے کر انہیں سمجھانا تھا. پھر میں اتنی جان لگاتا اور وہ نہ سمجھتے، پھر میرا گلہ بھی بجا تھا اور میری آہ بھی بجا تھی. لیکن ہائے نیک لوگ اپنی نیکی پہ خوش بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کسی نے اپنی خبر میں جانا ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار ہیں. تبلیغ والے بھی چلا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، چلو جی تبلیغ ہو گئی. یہ مدرسے کے مولوی کتابیں پڑھا کے خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ہم نے علم پڑھا دیا. ہائے گھر میں آگ لگی ہو تو کوئی کہتا بس میں ایک بالٹی پا چھڑنی ہوں، بانے مجھے تو بانے نہ مجھے. وہ کہتا اوے آ جاؤ، میرے گھر کو بچاؤ، میرے گھر کو بچاؤ. شہزاد صاحب کے گھر میں آگ لگی تھی. ان کے رات کے ٹیلی فون نے ایسے لرزہ جسم پہ طاری کر دیا، مولوی صاحب ہمارے گھر میں آگ لگ گئی. جس کے گھر میں آگ لگتی ہے وہ ضابطے نہیں دیکھا کرتا، قانون کی دفعات نہیں پڑھا کرتا. اس کی ہائے لوگوں کو جگا دیتی ہے، اس کی ہائے پر اور بھی بالٹیاں لے کے آ جاتی ہیں. یہ کیسے گھر کے مالک ہیں جو جلتا ہوا گھر دیکھ کر بھی مسکرا رہے ہوں اور اپنے ایک لوٹا پانی ڈالنے کے بعد مطمئن بیٹھے ہوں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے. او بھائیو کوئی رونے والے پیدا کرو، کشتی ڈوبنے کو ہے، بھنور میں آ چکی ہے انسانیت. کوئی رونے والے لاؤ، نہیں تو خود بیٹھ کے رو. اس سفینے کے ڈوبنے کا وقت آ چکا ہے. میرا اللہ ہر چیز کو مہلت دیتا ہے. 2 چیزوں کی مہلت ہر دور میں قلیل 2 چیزوں کی مہلت تھوڑی بہت تھوڑی. اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، اللہ ظلم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا.
اس ظلم کے مٹنے کا وقت آ چکا ہے، جب عدالت کا جج اپنا قلم بیچنے پر آ چکا ہو اور کچہری کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو چکا ہو، جب 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 ہائے ہائے زانی کو قانون پناہ دینے کے لیے حرکت میں آ جائے، جب عدالت کا قاضی جس کے قلم کی طہارت عرش کے قلم سے کم نہیں ہے، جس کے عدل کا ایک فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 60 سال کون کرے گا؟ ایک دن کا قاضی کا عدل 60 سال کی بندگی سے بہتر ہے۔ ایک دن کا عدل، وہ قلم جو عدل کی تاریخ لکھ کر گیا، اسی امت کے قاضی کا قلم بک چکا ہو۔ اے ہائے جب عدالت کے احاطوں میں ظلم ہو، ظلم اور مظلوم کی فریادیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہوں، سنو سنو سنو، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، یہ مٹے گا، اور اسے اللہ توڑے گا اور توڑے گا اور توڑے گا۔ انڈے کا چھلکا توڑنا میرے آپ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ میرا کچھ زور تو لگتا ہے، کچھ تو زور لگتا ہے، پر میرا اللہ اس باطل نظام کو، اس ظلم کے نظام کو اس سے بھی آسان طریقے سے توڑ دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، تمہیں زمین میں دھسانے کے لیے وہ تیار ہے، وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ زمین میں دھسا دے، وہ پتھر برسا دے، وہ ہوائیں چلا دے، وہ آگ بھڑکا دے، وہ فرشتے کو کی چنگھاڑ کے کلیجوں کو پھاڑ دے، وہ زمین پھاڑ دے، وہ پانی لے آئے، وہ ہوائیں لے آئے، جو کرے قادر قادر قادر۔ میں آپ مقدور مقدور مقدور